وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حضرات، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ سارے بھائی جانتے ہیں، آپ تمام جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی تخلیق صرف اور صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، اللہ کی اطاعت کس طرح کی جائے، اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ عبادت کیسی کی جائے، اللہ کی عبادت کرنا ہے کیسے کرنی ہے، عبادتوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم کہتے ہیں وحی عین، یعنی قرآن اور حدیث کے علم کو علم کہتے ہیں۔ قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے علم کو وہ علم نہیں کہتے ہیں، وہ علم جو نافع ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نفع بخش ہو، وہ علم ہمیں حاصل کرنی ہے۔ وہ علم کہاں سے حاصل ہوگا، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے حاصل ہوگا، یا پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھے، سنتیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے علم کی کتنی اہمیت ہوگی اللہ کی نظر میں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، تم اللہ سے مانگو، علم کی زیادتی کا سوال کرو، وقل ربی زدنی علما، تم کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، خیر کثیر ہے اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کسی بندے یا کسی مسلمان کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، قرآن فہمی عطا فرماتا ہے، سنت کو سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور خیر بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خیر دے دے دنیا اور آخرت میں تو وہ کامیاب ہے، بامراد ہے وہ۔ تو لہٰذا یہ کامیابی، یہ خیر کثیر کیسے حاصل ہوگا، شریعت کا علم حاصل کرنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، قرآن کو یاد کرنے سے، قرآن کو حفظ کرنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، احادیث ہیں، اس کو پڑھنے سے، اس کے مطابق عمل کرنے سے ہم کیوں ہے نا خیر حاصل کر سکتے ہیں۔ جب خیر ہمیں مل جائے تو دنیا میں جینا آسان ہو جاتا ہے، رب کی بندگی کرنا آسان ہو جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے خیر دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے، علم کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم دنیا میں بھی باعزت زندگی گزار سکتے ہیں، جنت میں بھی بآسانی ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ابن ماجہ کی روایت ہے، ام المومنین ام ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے سلام پھیرتے ہی فوراً یہ دعا کرتے تھے، اللہ سے نماز فجر کی سلام پھیرتے ہی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وعملا متقبلا۔ امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دیکھیے کیا جملہ ہے، سلام پھیرا نماز فجر، فوراً کیا کہا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اس کے بعد رزق طلب کیا، ورزقا حلالا طیبا، پہلے مقدم کیا رزق سے، دنیا سے، دولت سے، پیسے سے، روپیے سے، پہلے علم مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ کون؟ نبی مانگ رہا ہے جس پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، وہ نبی اللہ سے سوال کر رہا ہے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، نفع بخش علم عطا فرما، وہ علم جس سے میں فائدہ حاصل کروں، میرے گھر والے فائدہ حاصل کرے، میری امت فائدہ حاصل کرے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ دوسرے نمبر پر روزی، دوسرے نمبر پر رزق، دوسرے نمبر پر دنیا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اس کے بعد وعملا ورزقا حلالا طیبا، اللہ رزق حلال عطا فرما، رزق حلال، صرف رزق نہیں، حلال روزی، حلال روزی جس کو عطا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی مانگے اللہ سے نفع بخش علم مانگے،
اور نفع بخش علم صرف اور صرف شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے. اس کا جاننا تمام مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. جی ہاں، جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں کہا کہ ارکان اسلام کا جاننا ضروری ہے. ارکان اسلام، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب سمجھنا ضروری ہے. نماز کا جاننا ضروری ہے، غسل کا جاننا ضروری ہے، وضو کا جاننا ضروری ہے. نماز ظہر کیا ہے، نماز عصر کیا ہے، نماز مغرب کیا ہے، نماز عشاء کیا ہے، فجر نماز کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. واللہ بہت سارے نوجوان ہیں غسل کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، وضو کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں. ہاں، اس کا جاننا ضروری ہے. جب تک آپ غسل، وضو اور نماز کا طریقہ اس کے تعلق سے علم نہیں رکھیں گے، کما حق ہو، آپ حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کا. وضو اگر نہیں ہوا تو نماز نہیں، اگر غسل نہیں ہوا نماز نہیں. تو لہذا غسل کے مسائل، وضو کے مسائل ہر مسلمان پر واجب ہے، واجب واجب، ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے. قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ جاننا ہے. اس لیے کہ تمام عبادتوں میں چوٹی کی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تمام عبادتوں میں نمبر 1 عبادت، چوٹی کی عبادت، بلند ترین عبادت وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہے، اگر نماز میں کمی ہے تو سارے اعمال میں کمی آ جائے گی. جی ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہا، اللہ کے نبی نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہا ارجع فصلی فلم لم تصلی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. دیکھ رہے ہیں آپ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یعنی تم جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. حالانکہ وہ صحابی نے نماز پڑھی تھی. اس طرح اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ واپس کر دیا. میرے بزرگوں، نوجوانوں، غور کیجئے، 3 مرتبہ. اس لیے کہ وہ صحابی کے پاس صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار غلطی کر، اور اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ان کو واپس کیا کہ تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو. آخر کار وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، مجھے اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے، میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں، برائے مہربانی مجھے نماز کا طریقہ بتلائیے، نماز کا علم دیجئے. پیارے نبی نے پھر انہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کا مکمل طریقہ صلو کما رأیتمونی اصلی کا مصداق بتلایا. تب جا کر انہوں نے نماز صحیح درست پڑھی نماز. تو لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نمازوں کو درست کر لینی چاہیے. کتنے نوجوان ہیں، کتنے مسلمان ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، 40 سال ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی نماز صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت نہیں ہوتی ہے، سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، حدیث کے مطابق نہیں ہوتی ہے. ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. ایک نوجوان مجھ سے ملا، اس نے کہا 15 سال کی عمر سے، آج میری عمر 35 سال ہو گئی ہے، 15 سال کی عمر سے میں جب بھی احتلام ہوتا ہے، جب بھی میں جنوبی ہو جاتا ہوں، ناپاک ہو جاتا ہوں، تو میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں. کیا یہ درست ہے؟ تعجب ہو رہا نہیں ہو رہا آپ کو؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ 35 سال کا آدمی کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں ناپاک ہو جاتا ہوں، احتلام ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے، تو میں صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، غسل نہیں کرتا ہوں. اس لیے اس کے پاس علم ہی نہیں تھا. اس کے پاس یہی علم تھا کہ جسم کو پاک کرنے کے لیے وضو کافی ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے. کتنے سال؟ 15 سال کی عمر سے لے کے 35 سال، تقریباً 20 برس تک وہ جو ہے نا اس طرح نماز پڑھتا رہا. کیوں؟ علم نہیں حاصل کیا، نہیں جانا. اس نے کسی عالم سے نہیں پوچھا، نہ ان سے حدیث کا مطالعہ کیا، نہ سیرت کا مطالعہ کیا، نہ قرآن کا مطالعہ کیا. حالانکہ غسل کا طریقہ قرآن مجید میں جو 2 مقامات پر آیا ہے، ایک ہے سورۃ النساء میں اور سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے غسل، وضو اور نماز، تیمم وغیرہ کا ذکر کیا ہے. تو لہٰذا اگر ہم پڑھتے قرآن کو ترجمے کے ساتھ، سمجھتے، تو الحمدللہ ہم غسل کا طریقہ جانتے، وضو کا طریقہ جانتے، نماز کا طریقہ جانتے. کتنے ایسے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، وہ بھی صحیح طریقے سے غسل نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. جی ہاں، وجہ کیا ہے؟ علم سے دور ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. واللہ میرے محترم دوستو، ارکان اسلام کا جاننا، میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کل اللہ پوچھے گا، جواب دینا ہوگا. اسی طرح ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں.
ارکان اسلام 6 ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ. اللہ پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر, فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اچھی بری تقدیر پر ایمان. اللہ کون ہے جاننا ضروری ہے, انبیاء رسول کون ہے جاننا ضروری ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے انبیاء پر جو کتاب نازل اس کا جاننا ضروری ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے, آخرت کا مالک ہے, اس کا جاننا ضروری ہے. اچھی بری تقدیر کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے. اس کے بغیر ہم کیسے اللہ کو پہچان سکتے ہیں, کیسے رسولوں کو پہچان سکتے ہیں, کیسے دین پر عمل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بنیادی جو چیزیں ہیں اس کا جاننا ضروری ہے. بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں, لیکن جو ارکان اسلام ہے, ارکان ایمان ہے, اس کا جاننا بے حد ضروری ہے. لیکن کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جائزہ لیں, محاسبہ کریں اور کچھ آگے بڑھیں. تھوڑا سا وقت نکالیں, ٹائم نکالیں. جس طرح دوست کو ٹائم دیتے ہیں, بیوی کو ٹائم دیتے ہیں, بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, کاروبار کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, بزنس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, نوکری کے لیے ٹائم ہے, کالج کے لیے ٹائم ہے, اسکول کے لیے ٹائم ہے, سونے کے لیے ٹائم ہے, کھانے پینے کے لیے ٹائم ہے. اللہ کے بندوں, مسلمانوں, یہ چیز دین کا سیکھنا, جاننا, یہ کھانے پینے سے زیادہ اہم رکھتا ہے, بیوی بچوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے کہ بیوی بچے دنیا کے حد تک ہے, کاروبار بزنس نوکری دنیا کے حد تک ہے. اگر ہم علم شرعی حاصل کریں گے تو یہ آخرت میں بھی نجات دینے والا ہے, آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دینے والا ہے. دنیا میں تو کامیابی ہے ہی ہے, لیکن آخرت میں بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہ ناز امام گزرے ہیں. وہ ایک جگہ کام کرتے تھے, ایک جگہ ملازمت کرتے تھے, تو ان کی ملازمت چھوٹ گئی. ان کے آقا نے ان کو نوکری سے باہر کر دیا. تو ان کی والدہ اکیلی تھی. والدہ کے پاس گئے, رونے لگے کہ میں ان کے پاس کام کرتا تھا, مجھے کھانا ملتا تھا, رہنا ملتا تھا, کچھ پیسہ ملتا تھا, زندگی گزرتی تھی, اب میں کیا کروں, اب میری زندگی کیسے گزرے گی. والدہ نیک تھی, نیک سیرت تھی. اس نے کہا کہ فکر نہ کریں, اللہ پر توکل کریں, علم حاصل کریں, علم حاصل کریں. شاید اللہ تعالیٰ نے تم کو وہاں سے نکالا ہے اللہ کی معرفت کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے. لہذا ماں کی بات پر انہوں نے اعتماد کیا اور مکہ میں داخل ہو گئے, حرم میں داخل ہو گئے. حدود حرم میں وہ 12 برس علم حاصل کرتے رہے. حرم سے نہیں نکلے, جی ہاں, حرم سے نہیں نکلے. زمزم پیتے رہے, کچھ ملتا تو کھاتے رہے, زمزم پیتے رہے, کچھ ملتا کچھ دے دیتے لوگ تو کھاتے رہے. 12 سال انہوں نے علم دین حاصل کیا. جب 12 سال کے بعد نکلے تو امام بن کر نکلے, امام بن کر نکلے. آپ بھی امام بن سکتے ہیں, ہاں آپ بھی امام بن سکتے ہیں. آپ بھی, آپ میں کا ہر ایک عالم بن سکتا ہے. سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی یونیورسٹی میں جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ صبح میں قرآن مجید کے لیے آدھا گھنٹہ نکالیے. جو بات سمجھ میں نہیں آئی لکھ لیجئے, نوٹ کر لیجئے, کسی اچھے عالم دین سے رجوع کر لیجئے. حدیث کا مطالعہ کیجئے, صحیح بخاری صحیح مسلم آپ نے پڑھ لیا, جو حدیث سمجھ میں نہیں آئی نوٹ کر لیں, کسی عالم دین کے پاس جائیے. سیرت رسول کا مطالعہ کر لیجئے. یہ 3 کتابیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ عالم دین بن سکتے ہیں. جی ہاں میرے محترم دوستو, بہت اچھا ہوگا اگر یہ کر لیں گے. لیکن نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بہت اچھے, بہت خوب, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, آخرت کے لیے, جنت کے حصول کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. شرم کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے. دنیا فانی ہے, دنیا کی ہر چیز فانی ہے, اور آپ کو دنیا کی اہمیت ہے, آخرت کی اہمیت نہیں ہے. ہمیشہ وہاں رہنا ہے, ہمیشہ, ہمیشہ کی زندگی آخرت کی جنت کی زندگی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نہیں میرے محترم دوستو, میرے بھائیوں, جاگنا ہوگا, اپنے آپ کو جاگنا ہوگا, جگانا ہوگا, تہیہ کرنا ہوگا, عہد کرنا ہوگا کہ میں کچھ بنوں گا. ہاں, ریاض میں ایک عورت تھی, ریاض میں 58 ایئرز تھی, 58 برس کی خاتون تھی. جریدے میں, اخبارات میں, ٹی وی میں اس کا اعلان آیا کہ اس کو شوق ہوا قرآن سیکھنے کا, قرآن پڑھنے کا شوق ہوا, علم حاصل کرنے کا شوق ہوا. وہ ان پڑھ تھی, گنوار تھی, جاہل تھی, پڑھنا نہیں جانتی تھی. اس وقت کیسٹ کا سلسلہ تھا, کیسٹ, سی ڈی بھی نہیں, کیسٹ کا سلسلہ تھا. وہ کہتی ہے کہ میں ایک ٹیپ ریکارڈ لائی اور قرآن مجید کا پورا نسخہ لے لیا, اور میں روزانہ کیسٹ ڈالتی ہے, سنتے رہتی. کیسٹ ڈالتی میں کھانا بناتی رہتی, کیسٹ ڈالتی میں روٹی بناتی رہتی, کیسٹ ڈالتی میں ترکاری جو ہے نا چھلتے رہتی, کیسٹ ڈالتی میں بستر پر لیٹ کے قرآن سنتی رہتی. اس طرح اس نے 12 سال میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. کتنے سالوں میں؟ 12 سال میں حفظ کر لیا. ایک عورت ذات ہوتے ہوئے, شوہر کی خدمت کرتے ہوئے,
اولاد کی خدمت کرتے ہوئے، گھر کا خیال کرتے ہوئے، ان پڑھ جاہل عورت ایک قرآن مجید پورا حفظ کر سکتی ہے تو ایک مرد مجاہد کیوں نہیں کر سکتا؟ بتائیے کیوں؟ آپ کا دماغ نہیں ہے قرآن پر، اللہ سے محبت نہیں ہے کما جیسا ہونا چاہیے، قرآن سے آپ کو محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ موبائل کتنے لوگوں کو نہیں آتا؟ ان پڑھ ہے، گنوار ہے، جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، پورا موبائل جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں۔ کئی چیزیں میں نہیں جانتا ہوں، آج تک میں نہیں جانتا ہوں کئی چیزیں، واللہ کہہ رہا ہوں میں نہیں جانتا موبائل کو، لیکن گنوار ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے۔ کیوں؟ اس پر اس نے پورا زور لگایا، پورا ذہن لگایا ہے، لہذا اس کو پا لیا۔ جس چیز پر آپ ذہن لگائیں گے، زور لگائیں گے، اللہ وہ چیز حاصل کرتا ہے۔ چاہے نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ نیکی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اگر غلط راستہ کی کوشش کریں، غلط راستہ آسان کرتا ہے۔ اور علم دین حاصل کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، بہت ہو گیا کھیل لیے، بہت ہو گیا سو گئے، بہت ہو گیا کھا گئے، بہت ہو گیا زندگی گزار لی۔ اب تو ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ مدرسے کے ذمہ دار ہیں، مساجد کے ذمہ دار ہیں، جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہیں، وہ دور سے قرآن سے دور ہے، بہت کم ہیں۔ مدرسے کے ذمہ دار، جماعت کے ذمہ دار، جمعیت کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار، کسی فاؤنڈیشن کے جو ہے نا ذمہ دار، وہ قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، دین نہیں جانتے، متولی بن بیٹھے ہوئے ہیں، صدر بیٹھے ہوئے ہیں، خزانچی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے قرآن یاد ہے؟ نہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا بہت یاد ہے۔ کتنے ایسے ہیں یہاں پہ ہمارے جن کی بیویاں حافظ قرآن ہیں؟ آج بھی ایک صاحب مجھ سے ملے، آج جمعہ کے بعد مجھ سے ملے، کہا کہ میری بیوی حافظ قرآن ہے، یہاں پڑھاتی ہے، یہاں پڑھاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کتنے پارے آئے؟ نہیں مول صاحب کوشش کرتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں، اگر بیوی حافظ قرآن ہے تو بیوی سے کچھ حاصل کرتے، تم روزانہ تھوڑا تھوڑا بیوی کو سناتے، بیوی کو استاد مان لیتے، تم شاگرد بن لیتے۔ کتنے چیزوں میں تمہاری بیوی تمہاری شاگردہ ہے تو تم شاگرد بن کے اس سے سیکھ لیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے مرد ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، اور یہ باپ ماں جو ہے نا انگوٹھا چھاپ ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھتا ہے، فخر سے کہتے میرا بیٹا عالم ہے، فخر سے کہتے میری بیٹی حافظہ ہے، لیکن خود کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کرتا۔ بیٹا پڑھ لیا قرآن، بیٹی پڑھ لی قرآن، بھائی تجھے بھی تو پڑھنا ہے نا بھائی۔ بیٹی مرے گی، بیٹا مرے گا تو تیرے ساتھ تیرا کام آئیں گے، تیرے خبر میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا ہر مرد کو قرآن جاننا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ سب سے آسان اگر علم ہے تو قرآن کا علم ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے پڑھنے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے، ہر اعتبار سے قرآن مجید کو اللہ نے آسان اتارا ہے۔ کوشش تو کر کے دیکھ لیجیے آپ، کوشش کر کے دیکھ لیجیے آپ۔ واللہ سعودی عرب میں جن کی بیویاں حافظ قرآن ہیں، ان کے شوہر ان کے پاس پڑھ کر حافظ قرآن بنے ہیں۔ میرے پاس اتنے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے جو ہے نا سیکھا ہے اور حافظ قرآن بنانے۔ اتنے شوہروں نے مجھے کہا ہے، اتنے شوہروں نے کہ میری بیوی نے مجھ سے قرآن سیکھ کر جو ہے نا حفظ کر لیا ہے۔ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہاں نہیں ہے ماحول، یہ سعودی عرب میں ہے الحمدللہ۔ مدینہ منورہ میں تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے جیسا کہا جمعہ کے دن کہ 1500 حلقے ہیں قرآن کے، 1500 حلقے کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ پورے دنیا میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، قراء بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن پڑھا رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے کئی خواتین پڑھ رہی ہیں، ہندوستان کے کئی مرد پڑھ رہے ہیں۔ میرے داماد نے 3 سرٹیفکیٹ دلی میں بیٹھ کر لیا ہے انہوں نے۔ جی ہاں، بس پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے نا بھائی، جذبہ ہونا چاہیے نا، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ موبائل سے محبت تھا، جوال سے محبت تھا، آپ کو جوال آ گیا، موبائل آ گیا۔ قرآن سے اگر محبت ہوتا، لگاؤ ہوتا تو قرآن بھی آ جاتا۔ کیوں نہیں بیٹھتا دماغ میں، کیوں نہیں بیٹھتا دل میں؟ بڑے بڑے مشٹنڈے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، کہاں ہیں؟ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی مہکا لال میرے پاس لائے بتائے کہ حدیث میں آیا ہو، قرآن میں آیا ہو، سیرت میں آیا ہو، کسی صحابی سے ثابت ہو 3 ٹائم کھانا؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ بلکہ الٹا یہ ہے کہ بھوک لگے تو کھاؤ، اور بھوک باقی ہے تو ہاتھ روک لو، بھوک باقی ہے، لیکن ڈٹ کے کھا رہا ہے انسان، اتنا کھا رہا ہے کہ بتایا گیا کہ مجھے حیدرآباد میں 5 لاکھ سے زیادہ ہوٹلیں ہیں۔ انا للہ راجعون، 5 لاکھ سے زیادہ ہوٹلیں ہیں جو صحت کو برباد کر رہے ہیں، پیٹوں کو برباد کر رہے ہیں، بیماریاں لا رہے ہیں۔ انا للہ راجعون۔ کتنے کالجز ہیں مسلمانوں کے،
کتنے مدارس ہیں, کتنے یونیورسٹیز ہیں, کتنے کلینک ہیں, کتنے ہسپتال ہیں, بتائیے آپ. کتنے جو ہے نا بیت المال ہیں کہ غریبوں کی مدد ہوتی ہو, بیماروں کو جو ہے نا مدد کرتا ہو, یتیموں کی مدد ہوتی ہو. کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ ہے. صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, عمر تمام یوں ہی تمام ہو رہی ہے, فکر ہی نہیں ہے. بس اپنی بیوی, اپنے بچے, میں یا شیخ اپنا دیکھ. نہیں, مومن اور مسلمان آخرت کو دیکھتا ہے, مومن اور مسلمان دوسروں کو دیکھتا ہے, مومن اور مسلمان دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے. یہ کب بنے گا خیر خواہ؟ کب آپ کے دل میں دوسروں کی طرف محبت آئے گی؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, سیرت رسول کو پڑھیں گے. تو یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, نوجوانوں. خدا را قرآن سے رشتہ جوڑ لو. واللہ, اللہ کی قسم ہے, قرآن سے رشتہ جوڑ لو گے تو اللہ کا رشتہ آپ سے جڑ جائے گا. جب اللہ کا رشتہ آپ سے جڑ جائے گا تو ساری کائنات میرے دوستوں آپ کی دوست ہو جائے گی. دنیا میں عزت ملے گی, آخرت میں کامیابی ملے گی. جی ہاں میرے محترم دوستوں, ابھی بھی کچھ نہیں گیا. ابھی بھی آپ یہ عہد کر لیں, یہ تہیہ کر لیں کہ میں آج کے بعد سے قرآن پڑھوں گا, قرآن سیکھوں گا, جو قرآن مجید یاد ہے اس کو صحیح کر لوں گا. کتنے ہیں لوگ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین 40 سال سے پڑھتا آ رہا ہے. یہ قرآن پڑھنا ہے؟ یہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ قرآن پڑھنا ہے؟ یہ مذاق ہے قرآن کا, گناہ ہوگا. کل پوچھے جاؤ گے, انگریزی اچھا بولتے تھے, تیلگو اچھا بولتے تھے, اردو اچھا بولتے تھے, اپنی مادری زبان اچھا بولتے تھے. اللہ کا کلام جو پڑھنے کے لیے نازل ہوا, سمجھنے کے لیے نازل ہوا, سمجھانے کے لیے نازل ہوا, عمل کرنے کے لیے نازل ہوا, نہ نوجوان جانتا ہے, نہ بوڑھا جانتا ہے, نہ مرد جانتا ہے, نہ عورت جانتا ہے. الا من رحم ربی, بہت کم ہے. پوچھے جاؤ گے میرے دوستو, الحمدللہ رب العالمین بڑی ہا ہے. اگر کوئی الحمد چھوٹا پڑتا ہے چھوٹی ہا سے تو گنہگار ہو جائے گا, معنی بدل جائے گا. عالمین ہے, رب العالمین, عین کی جگہ اگر الف پڑتا ہے تو معنی بدل جائے گا. اب میری مثال دیتا ہوں. میرا نام ہے عبد العلیم, عین سے, عین لام یا میم, جاننا ہے نا بھائی. عبد العلیم جاننے کے معنی ہے. اگر کوئی عین کے بجائے عین ہٹا دیا, علیم پڑھ لیا, علیم, الف لام یا میم, کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. علیم کے معنی دردناک عذاب, وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, قرآن میں پڑھا ہوگا آپ نے. یہ صرف دماغ کو ہلانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. ایک حرف کے فرق سے کتنا فرق ہو گیا بتائیے آپ. تو لہٰذا کتنی غلطیاں کر رہے ہیں آپ. بیٹھیے ان کے پاس, حافظ صاحب کے پاس بیٹھیے, کسی عالم کے پاس بیٹھیے, اس انسان کے پاس جو اچھا قرآن پڑھتا ہے. ہاں, قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور قرآن پڑھتے بھی تو کیسے پڑھتے ہیں, ایسے ویسی خالوں کے پاس پڑھ لیے, کسی بوڑھے کے پاس پڑھ لیے, اس کے پاس پڑھتے ہیں. قرآن دین سیکھنا ہے تو معمولی سے انسان کے پاس, اور اگر ڈاکٹر دوا لینا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ارے کون سا ڈاکٹر اچھا ہے, کہاں امریکہ میں پڑھ کے آیا ہے, فلاں ہے. انا للہ راجعون, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے اللہ کے پاس بھی ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صحابہ کرام کے پاس اللہ کی کتاب کی اہمیت تھی, اللہ کے پاس صحابہ کرام کی اہمیت تھی, اسی لیے دنیا میں وہ کامیاب ہوئے, آخرت میں ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی. اور ہمارے پاس نہ اللہ کی اہمیت ہے, نہ اللہ کی کتاب کی اہمیت ہے. اللہ نے بھی ہم کو بھلا دیا ہے, اللہ نے بھلا دیا ہے. یہی ہوا ہے, جوتے کھا رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, بے عزت ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, 2 بجے تک شادی خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بجے تک شادی خانے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے کس نے کہا بھائی 2 بجے تک آپ شادی خانے میں کھائے تھوڑے سے کھانے کے لیے؟ حالانکہ رات کا کھانا مختصر ہونا چاہیے, مختصر کھائیں تاکہ پیٹ ہلکا ہو, نماز فجر میں آپ اٹھ سکیں. پیٹ بھر ڈکار کر کر کھائیں گے 2 بجے 12 بجے, کیسے اٹھیں گے نماز فجر کو بتائیے. نماز فجر چھوٹ گئی تو سمجھ جائیے بربادی, ہلاکت ہے. میرے محترم دوستو, میرے بھائیو, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, قرآن کو کھولیے, قرآن کو پڑھنے والا بنائیے. کچھ پیسہ کم کمائیے, کچھ تھوڑا سا کم کھائیے, کم جو ہے نا بیوی بچوں پر خرچہ کیجیے, کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے, یہ انگلی بتا رہا ہوں, کتنے, 3 ماہ, بولیے 3 مہینے کیا ہوتا تھا, چولہا نہیں جلتا تھا نبی کے گھر میں. معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 3 چاند آتے اور چلے جاتے لیکن چولہا نہیں جلتا تھا نبی کے گھرانے میں. اور اس نبی کو اللہ کہہ رہا ہے تم کہو وقل ربی زدنی علما, کہ جو نبی 3 مہینے بھوکا رہتا تھا اس نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تو کہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. علم کی اہمیت زیادہ ہے کہ یا پھر پیسے روپے کی, کھانے پینے کی. لیکن آج ہم کھانے پینے کے دن ہو گئے ہیں. یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم, قرآن کہتا ہے, سورہ محمد کی آیت ہے, کھاتے ہیں چوپاؤں کی طرح اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, الیاذ باللہ. تو لہٰذا توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. خود بھی قرآن پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پڑھائیں, خود بھی علم حاصل کریں, اپنے گھر والوں کو بھی علم حاصل کریں. اور علم حاصل کرنے میں شرم حیا نہیں ہونی چاہیے.
میں بڑا ہوں، میرے بیٹے ہیں، میرے پوتے ہیں، نواسے ہیں، نہیں. ابو بکر کب علم حاصل کرے، عمر کب علم حاصل کرے، عثمان، علی، دیگر صحابہ کرام کب علم حاصل کرے؟ بڑھاپے میں علم حاصل کرے، جوانی میں علم حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی اللہ کے نبی کو. اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے کہ بچے تھے، عبداللہ ابن عباس کے علاوہ سارے جو نا بڑے تھے. تو لہٰذا العلم من المہد الی اللحد، ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے پیٹ میں جانے تک علم دین حاصل کرنا ہے. عہد کر لیں کہ ارکان اسلام کو خوب سمجھیں گے رمضان سے پہلے. پچھلے رمضان میں جو رمضان گزارا، لیکن اب آنے والا رمضان ہم قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں رمضان کو گزاریں گے. کیا مزہ آتا معلوم ہے میرے دوستو، میرے بھائیو؟ اللہ اکبر. سجدہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے نہ چکن بریانی میں ہے، نہ مٹن بریانی میں ہے، نہ کسی مندی میں ہے. جو مزہ سجدے میں آتا ہے. یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کرتے تھے. ہاں، ہمارے کو عادت نہیں ہے نا بھائی. کھانے والے کو نماز کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کھانے والے کو نماز کی کیا قدر ہے، کیا مزہ آتا ہے. جن کھانے میں جو مزہ ہے میرے محترم دوستو، اس سے کہیں زیادہ مزہ قرآن کے پڑھنے میں آتا ہے. تو لہذا میرے دوستو، میرے بھائیو، ادباً گزارش ہے، اپیل ہے، درخواست ہے، خدا را توبہ کر لیں، خدا را اللہ سے معافی مانگ لیں. جتنا وقت آپ دنیا کو دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے دینا ہے. یہاں 60 سال 70 سال زندہ رہنا ہے، اس کے بعد دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ وہاں موت آنے والی نہیں ہے. وہاں ہمیشہ رہنا ہے. کس قدر بیوقوف ہوگا وہ انسان جو چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر. اب کا قرآن کہتا ہے تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے اور آخرت میں خیر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو طلب علم کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے، حدیث رسول کا مطالعہ کرنے، سیرت رسول کا مطالعہ کرنے اور اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان اور اچھا ہندوستانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.